إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت اور طاقت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ ایک بہت ہی آسان چیز اور ایک بہت ہی مشہور چیز کے تعلق سے آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ سے انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی سب سے مشہور آیت جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے 100 بار، کسی نے 1000 مرتبہ، کسی نے اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، اور وہ مشہور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسی بسم اللہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یہاں کوئی ایسا موجود تو نہیں ہے جس نے یہ لفظ یا یہ آیت پہلی بار سنی ہو، جس کے سامنے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا ہو، ایسا تو یہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ نمل،
19ویں پارے کے اندر اس کی آیت کا آدھا حصہ ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں. ان 114 سورتوں میں سے 113 کے شروع میں بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولا الضالین تک جو ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر، اس سورت کی آیت ہے کہ نہیں؟ اس کے تعلق سے علماء کرام کا، مفسرین کرام کا بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے. سورہ نمل کی آیت کا ٹکڑا ہے یہ تو اتفاق ہے پورا، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر یہ شامل ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ، سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے یا الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے؟ لمبا چوڑا اختلاف ہے علماء کرام کا، مفسرین کرام کا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. جیسے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے. جنہوں نے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے، انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت سے دلیل دی، اور وہ آیت یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں 7 بار بار پڑھی جانے والی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی اور قرآن کریم دیا. اے میرے نبی، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی اور قرآن کریم دیا. تو قرآن کریم کو تو ہمیں پتا ہے، یہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ یہی سورہ فاتحہ ہے جس کو ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ 7 آیتیں دی میں نے، بار بار پڑھی جانے والی. اب اگر آپ لوگوں نے قرآن کریم پڑھا ہوگا اور پڑھتے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے، اگر الحمدللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین 1 آیت، الرحمن الرحیم 2 آیت، مالک یوم الدین 3 آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 آیت، اہدنا الصراط المستقیم 5 آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 6 آیت. تو 7 تو نہیں ہوئی، 7 کہاں ہوئی؟ 6 ہی تو ہوئی نا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ 7 پڑھی جانے والی آیتیں دی ہیں میں نے تمہیں. تب مفسرین نے کہا کہ اب بسم اللہ جوڑو، اس میں بسم اللہ جوڑو. تو پہلی آیت اگر بسم اللہ جوڑیں گے تو باقی 6 آیتیں تو کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی اور قرآن کریم دیا. تو جنہوں نے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے، ان کی یہ دلیل ہے. اور جنہوں نے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ سے نہیں شروع ہوتی، ان کی دلیل صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان میں آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. اب دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اذا قال العبد، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی.
جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میری بزرگی بیان کی میرے بندے نے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، آدھی یہ میرے بندے کی ہے اور آدھی میری ہے. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تو عبادت اللہ رب العالمین کی جا رہی تو اللہ کا کی ہو گئی ہے آدھی، اور ایاک نستعین کہہ کر بندہ مانگ رہا ہے تو یہ بندے کی ہو گئی. تو یہاں سوال یہ ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ ہی کی آیت ہے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اللہ نے اس سورہ فاتحہ کو الحمد للہ رب العالمین سے کیوں شروع کیا؟ اگر سورہ فاتحہ کی آیت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ حدیث شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان بانٹ دیا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اگر بسم اللہ آیت ہے تو الحمدللہ سے کیوں شروع کی جا رہی ہے اس حدیث کو؟ کہنا چاہیے تھا جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. اس طریقے سے شروعات ہونا چاہیے تھی اس حدیث کی. اب سوال یہ ہے کہ ایک کی دلیل ہے قرآن کی آیت، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور ایک کی دلیل ہے صحیح مسلم کی صحیح روایت، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں داخل نہیں ہے. اب یہ تو علماء کرام کے جھگڑے ہیں آپس کے، مفسرین کرام کے اختلافات ہیں آپس کے. ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیے ان جھگڑوں میں ہمیں نہیں پڑنا ہے، ان مسئلوں میں ہمیں نہیں پڑنا ہے. بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں علماء کرام نے اس پر کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے کہ نہیں ہے. میں نے تو سمجھ لیجئے اس بڑے سے اختلاف اور بڑے سے سمندر میں سے ایک موتی نکال کے یا ایک بوند نکال کے آپ کو صرف بتایا ہے. تو ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے آپ صرف ایک بات یاد رکھیں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ کو اختلاف میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس مسئلے سے بھی آپ نکل جائیں گے، بچ جائیں گے بڑے آرام سے. وہ اختلاف وہ بات یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سورہ فاتحہ کو بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھا. پیارے نبی نے کبھی بھی سورہ فاتحہ کو بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھا. اب اگر یہ آیت ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور سورہ فاتحہ کی اگر یہ آیت نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے. پیارے نبی نے بسم اللہ ملا کے پڑھا ہے، ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کے پڑھنا ہے، بات ختم ہو گئی. تو بسم اللہ کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں. ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھا تھا، سنا تھا. اسلامی ماحول جن گھروں میں ہوتا ہے، والدین اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ کر لینا چاہیے. جی بالکل صحیح بتاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے حدیث کی موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھی، لیکن بات بالکل صحیح بتا رہے ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور مسند احمد کی روایت ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد فہو اقطع وابتر. ایک روایت تو یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کل امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو اقطع وابتر. اور دونوں کا اگر ترجمہ ملا کر دیکھا جائے حدیثوں کا تو یہ ہوگا کہ ہر وہ کام جو اچھا ہو، بہترین ہو، ہر وہ اچھا کام اور بہترین کام، نیک کام جس کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، ادھورا رہ جاتا ہے.
بھلے ہی آپ کو لگے کہ نہیں کام تو میرا پورا ہو گیا، کہاں ادھورا ہوا، میں نے تو پورا کر دیا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھا اور کام بھی میں نے پورا کر لیا اپنا، جی وہ برکتوں کا سے خالی ہو گیا، برکت کی کمی پڑ گئی اس میں، اب برکت نہیں رہی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کام میرا پورا ہو رہا ہے، لیکن پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام کے بغیر ہے تو ادھورا رہتا ہے، کام پورا ہوا لیکن برکت نہیں رہی۔ اب تو اب اس میں برکت بھی پیدا کرنا ہے تو کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یا بسم اللہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بات چل رہی ہے۔ اچھا، اللہ کا نام کیوں لینا چاہیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے؟ اللہ کے نام سے کیوں شروع کرنا چاہیے؟ ہمارے والدین نے بچپنے میں ہم لوگوں کو بتایا تھا اور اب بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ جب کسی کام کو، اچھا کام کی بات کر رہا ہوں، گندے کام کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ چوری کرنے جائیں، جوا کھیلنے بیٹھیں، چلو بسم اللہ کر لیتے ہیں آج برکت ہو جائے گی، نہیں، اچھا کام، بہترین کام، نیک کام، تو کیا واقعی اللہ کے نام میں برکت ہے؟ قرآن کریم کی آیتیں اٹھا کر دیکھیے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان کی پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو اتارا۔ تو قرآن نے بتایا کہ اللہ کا نام برکت والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کی ایک اور آیت دیکھیے، سورہ رحمان تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی، ماشاءاللہ بڑی پڑھی جاتی ہے، گھروں کے اندر بھی پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی زیادہ تر پڑھی جاتی ہے۔ اس کی آخری آیت دیکھیے کیا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تیرے رب کا نام، تبارک اسم ربک، بابرکت ہے تیرے رب کا نام۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا نام برکت والا ہے، جو ہم لوگوں کو بتایا جاتا تھا بچپن میں وہ قرآن کے اندر بھی ہے۔ دیکھیے اب اسلامی ماحول کتنا پیارا ہوتا ہے، گھر میں ماں ہے، اس نے قرآن نہیں پڑھا، حدیثیں نہیں پڑھی، لیکن وہ بھی اپنے ان پڑھ ہے لیکن اپنے بچے کو بتا رہی ہے کہ بیٹا اللہ کا نام لو، بسم اللہ کرو، اس سے برکت ہوگی۔ اسے نہیں معلوم کہ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اسے بتا رہی ہے، اس نے کبھی نہیں پڑھا۔ تبارک اسم ربک، سورہ ملک اٹھا کر دیکھیے 29واں پارہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ایسی کئی آیتیں قرآن کریم کے اندر ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نام برکت والا ہے۔ اس لیے اپنا ہر کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، بسم اللہ سے شروع کیا جائے، تاکہ برکتوں سے خالی نہ ہو جائے اور وہ کام اللہ رب العالمین صحیح سے کروا دے۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تو جیسے چاہیں بچے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں تب بھی ماں باپ نہیں ٹوک رہے ہیں، بغیر بسم اللہ کی کھا رہے ہیں تب بھی ماں باپ نہیں ٹوک رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے اس چیز کا کہ ایک بچہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ پورے دسترخوان پر اس کا ہاتھ چل رہا ہے، کبھی وہاں، کبھی ادھر، کبھی اس پلیٹ میں، کبھی اس پلیٹ میں، ایسی عادت ہوتی ہے۔ ارے بچے تو چھوڑیے، بڑوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بھی تاک میں لگے رہتے ہیں کہ کدھر کی طرف مال بڑھیا لگا ہوا ہے، کدھر کی طرف مجھے بیٹھنا ہے۔ اور خاص طور سے رمضانوں میں تو یہ معاملہ بڑا دیکھنے میں آتا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ رمضانوں میں جب افطاری کرنے کے لیے بیٹھو تو پانی کا جگ جہاں رکھا ہو وہاں مت بیٹھو، لوگ تم سے پانی ہی مانگتے رہیں گے، کچھ نہیں کھانے دیں گے۔ خیر یہ تو ایک الگ بات ہو گئی۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں
ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو کھانے کے آداب سکھا رہے ہیں، کھانے کے طریقے بتا رہے ہیں، کیا فرمایا؟ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، صحیح مسلم کی روایت، اے بچے سب سے پہلے اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، سم اللہ وکل بیمینک، پھر اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو کھانا تمہارے پاس میں رکھا ہوا ہے وہاں سے کھاؤ۔ یہ کھانے کے آداب ہیں، پوری پلیٹ میں ہاتھ نہیں گھمانا ہے، سامنے سے کھانا ہے، اپنے پاس سے کھانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھا کرتے تھے، کھانا کھانے کے لیے بھی بیٹھو، پانی پینے کے لیے بھی بیٹھو تو بسم اللہ کہہ لو۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ، جب کوئی میرا امتی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، کوئی مسلمان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اگر وہ یہ دعا پڑھ لے، دعا کون سی ہے سن لیجئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر سے سن لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا پڑھ کر جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آنے کے بعد آواز لگاتے ہیں، وقیتا وحفظتا وہدیتا، تجھے پریشانیوں سے بچا لیا گیا، تیری حفاظت بھی کی جائے گی، وہدیتا، اور تجھے تیرے مقام پر پہنچا بھی دیا جائے گا۔ اللہ کے نام میں برکت ہے کہ نہیں؟ ابھی یہ بسم اللہ چل رہا ہے، ابھی الرحمن الرحیم پہ نہیں آیا ہوں میں، ابھی بسم اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ آج لوگوں کو بڑی شکایتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، دکھ مصیبتیں سب کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ صبح کے وقت میں 3 مرتبہ پڑھ لو تو شام تک پریشانیوں سے نجات، اور شام کے وقت میں اگر 3 مرتبہ پڑھ لو تو صبح تک پریشانیوں سے نجات۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ دعا بھی بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جس کا نام لینے کے بعد زمین کے اندر اور آسمان کے اندر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ 3 مرتبہ صبح پڑھنا ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا من قال 3 مرات حین یصبح، جو 3 مرتبہ اس کو صبح کے وقت میں پڑھ لیتا ہے، لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، شام تک کوئی مصیبت اس کو پہنچ نہیں سکتی۔ ومن قالها 3 مرات، اور جس نے شام کے وقت میں اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، تو صبح ہونے تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ چھوٹی سی دعا اور بسم اللہ ہی سے شروع ہو رہی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 1 لائن کی دعا ہے۔ اور جاننا چاہتے ہیں آپ بسم اللہ کی کیا برکت ہے، اللہ کے نام کی کیا برکت ہے؟ ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں تھے، اچانک کسی صحابی کی جس سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ پر یا گھوڑے پر، اس سواری کا پیر پھسل گیا اور قریب تھا کہ سواری بھی گر جائے اور جو صحابی اس پہ سوار تھے وہ بھی پھسل جائیں، وہ بھی گر جائیں سواری کے اوپر سے۔ صحابی کے منہ سے نکل گیا تعیس الشیطان، شیطان کا برا ہو، گرانا چاہتا ہے، سواری میری پھسل گئی، تعیس الشیطان، شیطان کا برا ہو۔ پیارے نبی نے جب یہ الفاظ اپنے صحابی کے منہ سے سنے، آپ نے فرمایا کہ ایسا مت بولو، اگر تم یہ بولو گے تو شیطان خوش ہو جائے گا کہ دیکھو
میں نبی کے ساتھیوں کو پریشان کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور حدیث کے اندر الفاظ آئے وتعاظما، اور پھول کر بڑا بن جائے گا، طاقتور اور زیادہ ہو جائے گا، اور لمبا چوڑا ہو جائے گا اپنی تعریف سننے کے بعد میں، اور طاقت اور قدرت والا ہو جائے گا، پھول کر بڑا ہو جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سننے کے لائق ہے اور یاد رکھنے کے لائق ہے. آپ نے اس صحابی سے فرمایا اذا قلت بسم اللہ تصاغر حتى يصير مثل الذباب. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، اگر تو نے تعیس شیطان نہ کہا ہوتا، شیطان کا برا ہو یہ نہ کہا ہوتا، بلکہ بسم اللہ کہہ لیا ہوتا، تصاغر حتى يصير مثل الذباب، تو وہ شیطان تیرا بسم اللہ سننے کے بعد مکھی کے برابر چھوٹا ہو جاتا. بسم اللہ کی وہ مار پڑتی اس کے اوپر کہ وہ مکھی کے برابر چھوٹا سا ہو جاتا. ایک اور حدیث دیکھیے، جنگ احد کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی تھے اور مشرکین مکہ سے جنگ چل رہی تھی. ایک صحابی رسول ہیں طلحہ بن عبید اللہ یا عبداللہ، طلحہ بن عبداللہ، یہ صحابی رسول ہیں. ایک مشرک نے تلوار سے حملہ کیا، ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا. تلواروں کی لڑائیاں ہوا کرتی، ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گئے. اب بتائیے اگر کسی کا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر جائے اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ تو ان کے منہ سے نکلا حس، جیسے ہمارے یہاں کہتے نہیں آہ اگر تکلیف ہو، تو عربی زبان میں وہاں کا رواج تھا کہ اگر کوئی تکلیف ہوتی تھی تو حس کا لفظ بولتے تھے عربی میں، ایسے کر کے ایسے کرتے نا، ہاں یہ وہی. تو ان کے منہ سے نکلا حس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اپنے صحابی کے منہ سے، تو جانتے ہو کیا کہا؟ لو قلت بسم اللہ لرفعتك الملائکۃ والناس ينظرون. اگر تو نے یہ حس نہ کہا ہوتا بلکہ اس کی جگہ پر تو نے بسم اللہ کہہ دیا ہوتا، لرفعتك الملائکۃ والناس ينظرون، تو فرشتے تجھے اپنی گود میں آسمانوں میں اٹھا لیتے اور سارا میدان جنگ تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھتا. لرفعتك الملائکۃ والناس ينظرون، فرشتے تجھے گود میں آسمانوں میں اٹھا لیتے بسم اللہ کہنے کی وجہ سے. تو نے حس کہا، بسم اللہ کیوں نہیں کہا؟ چلیے ایک آخری بات بسم اللہ کے تعلق سے اور بتا رہے ہیں، کیونکہ مجھے بھی کچھ اور ابھی الرحمن اور رحیم پر بھی بات کرنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت ہی زبردست سیلاب آیا، پوری انسانیت تباہ و برباد ہو گئی تھی، سارے انسان ختم ہو گئے تھے، بس وہی بچے تھے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اس ناؤ پر سوار تھے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ سب کے ختم ہونے کے بعد انہی سے پھر دنیا بنی اور انہی سے پھر نسل انسانی پھیلی، اس لیے ان کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام. قرآن بیان کرتا ہے کہ جب آسمان سے بھی پانی گرنے لگا اور زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیا اور ہر طرف پانی ہی پانی، اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ اے نوح اپنے تمام ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر، جو ایمان والے ہیں ان کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. اور دیکھو قرآن کیا بیان کرتا ہے، سنو. نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، آواز آئی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام سے اب یہ کشتی چلے گی، رکے گی بھی تو اللہ کے حکم سے، چلے گی بھی تو اللہ کے حکم سے. قرآن بیان کرتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، جب اللہ کے حکم سے وہ اس میں سوار ہو گئے اور اللہ کے نام سے جب کشتی چلنے لگی، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، تو وہ کشتی ان لوگوں کی حفاظت کر رہی تھی، یا یوں کہہ لیجیے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا. پہاڑوں کے برابر
لہروں میں بھی، پہاڑوں کے برابر موجوں میں بھی، جو لہریں سمندر کے اندر پانی کے اندر اٹھتی ہیں، اللہ کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ پہاڑوں کے برابر موجیں تھیں، پہاڑوں کے برابر لہریں تھیں، لیکن چونکہ وہ کشتی اللہ کے نام سے چل رہی تھی اس لیے اس کشتی میں بیٹھنے والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام سے اس میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے نام سے اب یہ چلے گی، اس کا رکنا، اس کا چلنا سب اللہ کے نام۔ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ جب اللہ رب العالمین پہاڑ جیسی لہروں سے اللہ کا نام لینے پر اللہ بچا سکتا ہے، تو پہاڑ جیسی مصیبتوں سے اللہ رب العالمین کا اگر نام لے لیا جائے تو کیا اللہ نہیں بچا سکتا؟ آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں پہاڑوں جیسی آئی ہوئی ہیں، تو کیا اللہ نہیں بچا سکتا؟ جب پہاڑ جیسی موجوں اور پانی کے ریلے اور سیلاب سے اللہ رب العالمین نے بچایا۔ تو میں ابھی یہ بتا پایا ہوں آپ کو کہ آپ نے کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا ہے، وہ ہے کیا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو ابھی یہ بسم اللہ پر میں پہنچا ہوں۔ اب دیکھیے اس کے آگے کا ایک لفظ ہے الرحمن، اس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں بہت مہربان، بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے۔ جہاں کسی چیز کی بہت زیادہ زیادتی بتانا ہوتی ہے وہاں پر یہ صیغے کا استعمال ہوتا ہے۔ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور کتنا رحم کرنے والا یہ تو آپ علماء کے زبانی سنتے رہتے ہیں تقریروں کے ذریعے سے، مجھے اس پر بات نہیں کرنا ہے، میں ایک دو پوائنٹ صرف آپ لوگوں کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے، کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اور پھر کہتا ہے کہ رحمان کو پکارو، کبھی کہتا ہے اللہ کو پکارو، تو ایک ہے، دو ہیں، کتنے ہیں یہ تو بتاؤ۔ کہتے ہو اللہ ایک ہے، پھر کہنے لگتے ہو رحمان بھی ہے، پھر کہتے ہو رحیم بھی ہے، پھر کہتے ہو اللہ بھی ہے، تو یہ تو تین ہو گئے نا، تو ایک کہاں ہوا؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، چاہے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اس کے تو یہ سب اچھے نام ہیں، جس نام سے بھی تم پکارو گے اللہ رب العالمین سنے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رحمان بھی اللہ رب العالمین ہی کا نام ہے۔ بہت سارے لوگوں کے نام ہوتے ہیں عبد الرحمان، کسی کا کچھ اور، تو وہ عبد ہٹا دیا، رحمان بھائی، رحمان صاحب، رحمان خان، یہ سب کہنے لگتے، یہ غلط ہے، اس طریقے سے نہیں پکارنا چاہیے۔ جو نام ہے پورا، اگر عتیق الرحمان ہے تو عتیق الرحمان، اگر عبد الرحمان ہے تو عبد الرحمان، صرف رحمان کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے۔ رحمان تو اللہ ہے، آپ اس کے بندے ہو سکتے ہیں، رحمان نہیں ہو سکتے، رحمان کے بندے ہیں آپ۔ رحمان نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کا جو پورا نام ہے وہ لینا چاہیے۔ مشرکین مکہ کو اللہ کے نام سے چڑ نہیں تھی، رحمان کے نام سے چڑھتے تھے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو، رحمان کے لیے سجدہ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، تو وہ لوگ کہتے ہیں قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، یہ رحمان کون ہوتا ہے؟ اللہ کو اللہ کے نام سے چڑھ نہیں تھی ان کو، رحمان کے نام سے چڑھتی، کہتے ہیں یہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح لکھوائی حدیبیہ کے موقع پر، اور اس میں یہ تمام چیزیں لکھی جا رہی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اس سال واپس جائیں، اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے، تلواریں صرف ان کے پاس میں ہوں گی اور کوئی ہتھیار نہیں لا سکتے، وہ بھی میان میں ہوں گی، 3 دن سے زیادہ رک نہیں سکتے، اور تمام قسمیں تھیں، اس میں شرائط تھی۔ اب جب اس کو لکھا جا رہا تھا تو سب سے اوپر لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا، کمپرومائز ہوا، صلح ہو رہی تھی، لکھا جا رہا تھا، اب لکھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہاں سہیل ابن عمرو بیٹھا ہوا ہے جو مشرکین مکہ کی طرف سے آیا، فوراً اعتراض کیا کہ یہ رحمان کون ہے، یہ رحیم کون ہے؟ اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، رحمان اور رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کو رحمان ہی مان لیں تو ہمارا جھگڑا نہیں ختم ہو جائے آپ سے؟ رحمان کاٹیے یہاں سے، رحمان نہیں لکھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
پیارے نبی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے رحمان اور رحیم کاٹ دو. پھر وہ کہنے لگا کہ ہمارے یہاں جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی چیز لکھی جاتی تھی تو ہم اس کے اوپر بسمک اللہم لکھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے, بسمک اللہم لکھتے ہیں. اگر آپ اس میں بسمک اللہم لکھیں گے, الرحمن اور الرحیم یہ تمام چیزیں کاٹ دیں گے, تب ہم اس صلح کو مانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتب بسمک اللہم, اس جگہ پہ بسم اللہ کو کاٹ دو, رحمان کو بھی کاٹ دو, رحیم کو بھی یہاں سے ہٹا دو, بسمک اللہم یہاں پر لکھ دو. اب وہاں پہ وہ تمام چیزیں کاٹ دی گئی. اگر اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو اب جو میں بتانے والا ہوں اس کو دھیان سے سنو. وہ مشرکین یا وہ لوگ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اللہ کو نہیں مانتے, عبادت تو چھوڑیے, اللہ کا نام بھی اگر آ جائے, رحمان نام بھی آ جائے تو اس کو کٹوانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, نام کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی دیکھ لیجئے وہ اتنا بڑا رحمان ہے, اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے تو ایک مسلمان کے کھیت پر بھی برساتا ہے, غیر مسلم کے کھیت پر بھی برساتا ہے. اس نے کبھی فرق نہ کیا کہ یہ تو میرے سامنے سجدہ نہیں کرتا, ہم اس کے کھیت پہ بارش کو کیوں برسائیں, ہم اس کے کھیت میں اناج کیوں اگائیں. الرحمان اسی کو کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ بہت رحم کرنے والا. اس نے کبھی فرق نہیں کیا کہ یہ تو میرے نام کو برداشت ہی نہیں کر رہے ہیں, کٹوا رہے ہیں, تو کاٹو یہاں سے, ہم نہیں جانتے یہ کون ہے. لیکن وہ اتنا رحم کرنے والا, اتنا بڑا رحمان کہ جب بارش ہوئی, سورج نکلا, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں دھوپ آ رہی ہے اور جو اس کو ماننے والے نہیں ہیں اس کے گھر میں دھوپ ہی نہیں جا رہی ہے. چاند نکلا, ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں روشنی آ رہی ہے اور جو اس کے ماننے والے نہیں ہیں اس کے گھر میں روشنی نہیں آ رہی ہے. بارش ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کھیت میں ہو رہی ہے کیونکہ آپ اس کی عبادت کرتے ہیں, جو نہیں عبادت کرتے اس کے کھیت میں بارش نہیں ہوگی. ایسا ہوا ہے کبھی؟ جی, اسی کو رحمان کہا جاتا ہے کہ مانو یا نہ مانو وہ رحم کرے گا, وہ رحم کرے گا. اس کو کہتے ہیں کیا؟ رحمان. تو بسم اللہ الرحمن. اب اس کے بعد آ گیا ایک لفظ رحیم. رحیم جو ہے نا, رحیم کے معنی بھی ہوتا ہے رحم کرنے والا, اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. رحیم کے معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو رحمان کے معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو دو جملے ایک ہی جگہ پہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دو لفظ ایک ہی جگہ پر, دو اسم, دو نام ایک ہی جگہ پہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا پر رحم کرتا ہے. اس کو مانو یا نہ مانو وہ کھانے کو دے گا, اس کو مانو یا نہ مانو وہ بارش برسائے گا, اس کو مانو یا نہ مانو دھوپ نکلے گی. یہ رحمان ہے. اور رحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہوگے تو اب وہاں وہ صرف ان لوگوں کے اوپر رحم کرے گا جو اس کے ماننے والے ہیں, جو اس کے فرمانبردار ہیں, جو اس کے مطیع ہیں, جو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں, جو اس کے نیک بندے ہیں. اب وہاں پر صرف انہی کے اوپر رحم ہوگا, انہی کے اوپر رحمت ہوگی. اب باقی لوگوں پر وہاں نہیں ہوگی. اس کو رحیم کہا جاتا ہے. جو دنیا میں رحمت کرے وہ رحمان, اور جو آخرت میں رحمت کرے وہ رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا وقت آپ کا اور لوں گا. ایک مسئلہ ہے, اس کو بھی ذرا حل کر دیتا ہوں. دیکھیے یہ کتنی پیاری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس میں کتنی برکت ہے. اب بہت سے ہمارے بھائیوں نے اس بسم اللہ کی جگہ پر 786 کو لیا ہے. 786. آپ مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا ہوں, آپ مجھے ایک بات بتائیے, 786 ایک نمبر ہے نا, اس کے اوپر 788 ہے, اس کے اوپر 787 ہے, پھر 88 ہے, پھر 789, یہ اس کے اوپر نمبر ہے, ٹھیک ہے. یہ 786 نمبر نہیں, ملینوں نمبر ہو, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نمبر اکٹھا کر لو, کروڑوں نمبر, اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کے قرآن کی ایک آیت لے آؤ. یہ سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں نمبر
کیا اس آیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس آیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی آیت کا مقابلہ کر لیں گے؟ جب کروڑوں نہیں کر سکتے تو 786 کیسے کر لے گا؟ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو کر لے گا کیونکہ وہ تو بسم اللہ کا نمبر ہے. تو سوال یہ ہے کہ بسم اللہ کا نمبر ہے لیکن یہ آپ کو کس نے بتایا؟ پیارے نبی نے تو نہیں بتایا. آپ قرآن و حدیث کو کھنگال ڈالیے, کہیں نہیں ملے گا آپ کو. پیارے نبی نے نہیں بتایا, صحابہ کرام نے بھی نہیں بتایا. وہ ان کے زمانے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے نمبر بھی بن جائیں گے. کہتے ہیں کہ اس میں بے عزتی نہیں ہوتی ہے. 786 لکھ دو نا تو بے عزتی نہیں ہوتی ہے. بھائی جب آپ نے اس کو بسم اللہ کے مقابلے میں مان ہی لیا ہے تو اب 786 کی بے ادبی ہوگی تب بھی بسم اللہ کی بے ادبی ہے, اور بسم اللہ کی بے ادبی ہوگی تب بھی بسم اللہ کی بے ادبی ہے. اور دوسری بات, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 786 بسم اللہ کے مقابلے میں لا سکتے ہیں تو کبھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو کہیں 786 اور شروع کر دیں, دکان کھولیں کہیں 786 اور شروع کر دیں, سونے جائیں کہیں 786 اور سو جائیں. آپ قرآن پڑھنے بیٹھے بسم اللہ چھوڑ دیجیے, 786 پڑھیے, اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیجیے. کبھی کریں گے آپ؟ کیونکہ آپ کا دل خود گواہی نہیں دے گا کہ بسم اللہ کا مقابلہ 786 کیسے کر سکتا ہے. اچھا ایک چیز اور دیکھیے, قرآن کی کہاں پر بے ادبی ہوتی ہے اور کہاں پر ہو سکتی ہے, اس بات کو پیارے نبی سے بہتر کوئی جان سکتا ہے جن کے اوپر خود قرآن نازل ہوا؟ اس بات کو پیارے نبی سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. لیکن سن 7 ہجری میں جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے ملکوں کے بادشاہوں کے نام خط لکھے, مصر, ایران, حبش, روم, فارس, نجران اور الگ الگ ملکوں کے بادشاہوں کے نام جب خط لکھے, یہ سب کوئی عیسائی ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا ہے, کوئی اللہ کو نہیں مانتا, کوئی مسلمان نہیں ہے, پیارے نبی کا ماننے والا کوئی نہیں ہے. ان سارے بادشاہوں کے نام خط لکھے اور بخاری کی روایت اٹھا کر دیکھیے, پیارے نبی خط کی شروعات یہاں سے کرتے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. من محمد رسول اللہ الہ رقل عظیم الروم, یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روم کے بادشاہ کے نام. سلام علی من اتبع الہدی, دین ہدایت کی پیروی کر لو, تمہارے اوپر سلامتی ہوگی. اور اس طریقے سے خط شروع ہو جاتا تھا. لگ بھگ سارے خط پیارے نبی کے اسی طریقے سے. اب دیکھیے غیر مسلم بادشاہوں کے نام خط لکھے جا رہے ہیں, وہ جلا بھی سکتے ہیں, پھاڑ بھی سکتے ہیں, پھینک بھی سکتے ہیں, اس کے باوجود بھی بسم اللہ سے خط شروع ہوا. کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ کا بدل نہیں ہو سکتا کوئی. 786 کیسے اس کی جگہ پیارے نبی لکھ سکتے تھے نا. آپ سے زیادہ ان کو دین کا خیال تھا, آپ سے زیادہ ان کو قرآن کی ادب اور عزت کا خیال تھا, لیکن انہوں نے لکھا. اور آپ کو معلوم ہے, تاریخ اٹھا کر دیکھیے, ایک بادشاہ نے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے خط کو پھینک بھی دیا, لیکن اس کے باوجود بھی پیارے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا. اور ایک بات اور, سلیمان علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بس بات کو میں اپنی ختم کر رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اللہ رب العالمین نے ان کو معجزانہ طور پہ جو ہے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا فن عطا فرمایا تھا, معجزہ دیا تھا, یا یوں کہہ لو کہ طاقت دی تھی. ایک مرتبہ گنتی کر رہے ہیں اپنی ساری رعایا کی, تو ہدہد پرندہ غائب. ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے, وہ پرندہ وہاں نہیں ملا سلیمان علیہ السلام کو. آپ نے کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ, ہدہد کہاں ہے, کہاں چلا گیا, میں دیکھ نہیں رہا ہوں, ہدہد کہاں ہے, کہاں غائب ہو گیا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, جب ہدہد پرندہ میرے پاس میں آئے گا تو میں اسے سخت سزا دوں گا. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, یا غائب ہونے کا کوئی عذر مجھے بتائے, کوئی پریشانی مجھے بتا دے کہ میں اس لیے یہاں سے چلا گیا تھا.
یہاں سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ بادشاہ ہو یا کوئی بھی آدمی، بڑا آدمی ہو، اس کو اپنی رعایا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہدہد پرندہ کبوتر کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی خیال تھا سلیمان علیہ السلام کو۔ تو جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، کمزور قسم کے لوگ ہیں، معذور قسم کے لوگ ہیں، بادشاہ کو ان کا خیال اور زیادہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام رکھ رہے ہیں۔ پرندے کا بھی خیال ہے ان کو کہ کہاں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے، میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، پرندہ اڑتا ہوا چلا آیا اور آ کر کہا فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔ پوچھا، مطلب بات چیت کی، کہاں سے آ رہے ہو کیا؟ تو اس نے بتایا وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، میں ایک ایسی خبر لے کر تمہارے پاس میں آ رہا ہوں، احط بما لم تحط به، جس کی خبر تو تمہیں بھی نہیں ہے، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، میں ملک سبا اڑ کر گیا تھا، وہاں سے ایک خبر لے کر آ رہا ہوں۔ دیکھیے، پرندوں کو بھی معلوم ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، پرندے کو بھی پتا ہے نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، کبھی تو آگے کہہ رہا ہے احط بما لم تحط به، جو خبر میں لے کر آیا ہوں تمہیں نہیں پتا۔ اور جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کو ہر چیز معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، کیا خبر لے کے آیا تو بتا۔ اب وہ بتا رہا ہے، میں ملک سبا گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں وہاں، انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا، بہت بڑا اس کا تخت تھا، اور عورت ان پر حکومت کر رہی تھی، ملک بھی ان کا بہت بڑا تھا۔ وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، اور میں نے وہاں پر یہ بھی دیکھا کہ وہ عورت اور اس کے تمام ماننے والے یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ اب یہ بتا رہا ہے، ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کو بتا رہا ہے جو دیکھ کے آیا تھا، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ یہاں مسلمانوں اگر تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، جب اس نے سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو سلیمان علیہ السلام کو آگے بتایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی ایک پرندہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ پرندے کو بھی معلوم ہے کہ سجدوں کے لائق تو ہمارا اللہ ہی ہے، سجدہ تو اللہ ہی کے سامنے کرنا چاہیے۔ پرندے کو معلوم ہے لیکن ہم انسانوں کو نہیں معلوم، کہاں کہاں سجدے کرتے ہیں۔ دیکھیے پرندے کی توحید دیکھیے، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے جو زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر جو تم چیزوں کو ظاہر کرتے ہو یا چھپا لیتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ اس نے اپنی یہ پوری تقریر کر ڈالی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ تو پرندے کو بھی معلوم ہے کہ سجدہ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اب سلیمان صاحب نے کہا اچھا بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہے تو، ابھی تیرا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا تو سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ ایک خط لکھا، دیکھیے جو ٹاپک میں بتانے والا ہوں وہ اب آئی بات۔ ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، یہ خط میرا لے کر جاؤ اور وہاں پہ جا کر اس بادشاہ کو دے دو، اس عورت کو دے دو جو وہاں حکمرانی کر رہی ہے، بادشاہت کر رہی ہے۔ یہ پرندہ اڑ کر جاتا ہے خط کو لے کر اور بلقیس کے دربار میں جا کے ڈال دیتا ہے۔ جب وہ پرندہ پھینکتا ہے اور وہ عورت اٹھاتی ہے اس خط کو، جب اٹھاتی ہے تو وہ خط یہاں سے شروع ہو رہا ہے، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اپنے سارے درباریوں کو اکٹھا کرتی ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں کہتی ہے کہ دیکھو یہ خط میرے پاس میں آیا ہے،
انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کی شروعات ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام ایک ایسے بادشاہ کے پاس خط لکھا جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی خط کو شروع کیا۔ اس لیے نبیوں سے بہتر آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے، اور کہاں پر عزت ہے کہاں پر ادب ہے نبی سے بہتر آپ نہیں جان سکتے۔ جب نبی نے فرق نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں بسم اللہ کی جگہ پہ 786 لانے والے؟ اور اگر آپ ایسے ہی کرتے رہے تو پورا قرآن تو کمپیوٹرائز ہو جائے گا، پورا قرآن تو نمبروں میں بٹ جائے گا۔ پھر تو امام صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے، انجینئر صاحب کی ضرورت پڑا کرے گی جن کو نمبر اچھے سے یاد ہو جائیں۔ اب وہ آئے اور انہوں نے اعوذ باللہ کی جگہ کہا 340، بسم اللہ کی جگہ پہ کہا 840 اور 786، اور الحمدللہ کی جگہ پہ 5000 اور سورہ فاتحہ کی جگہ پہ 8000، اور اس طریقے سے انہوں نے کہا لو فٹاک سے اللہ اکبر کے رکوع میں۔ پھر تو آپ نمبر ہی اگر نکالنے کے لیے بیٹھ جائیں گے پھر تو یہ معاملہ ہوگا، کسی کے نام کے نمبر اگر 50 ہو رہے ہوں گے تو اسے کہیں گے 50 ادھر 50 ادھر، وہ کہے گا میرا نام 50 نہیں ہے، کہا نہیں تیرا نام 50 نہیں ہے، لیکن میں نے تیرے نمبر جوڑے تھے میں نے تو وہ 50 ہو گئے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک آخری بات بتا کر جو میں نے شروع میں اٹھائی تھی۔ دیکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے کافی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب ہاں